ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا أمركم الله تعالى عز وجل وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خياركم من أطعم الطعام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے غربا، مساکین اور یتامہ ان کو کھانا کھلانے کے چند ایک فضائل کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ جو باتیں میں کہوں آپ احباب سنیں، کہی اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو غربت کی چکی کے اندر پستے ہی چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوکے ہی سوتے ہیں اور بھوکے ہی اٹھتے ہیں۔ اور یہ دین اسلام جو مجھے آپ کو اور ہر شخص کو محبت کا درس دیتا ہے، خیر خواہی کا اس دین اسلام مجھے اور آپ کو درس دیتا ہے، تو جیسے ہم اپنے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں سے اگر تھوڑی سی کوشش ہم ان لوگوں کے لیے بھی کر لیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے گھر میں اور رزق میں، روزی میں، کاروبار میں بہت ساری اللہ پاک برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بہت ساری روایات میں کھانا کھلانے کے فضائل کو بیان فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وکونوا اخوانا امرکم اللہ تعالی عز وجل۔ اس ایک روایت میں 3 باتوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان 3 باتوں میں سے جو پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرنا۔ یعنی ہم جب بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہم کوئی بھی بات کرنی ہو، اس بات کے کرنے سے پہلے ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دوسرے کے ساتھ لیک سلیک ہو، پھر اس کے بعد آگے جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ آگے ہم اس بات کو کریں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غربا، یتامہ اور مساکین ان کو کھانا کھلاؤ، خوب انہیں کھانا کھلاؤ۔ اور تیسری بات اس روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَكُونُوا إِخْوَانًا أَمَرَكُمُ اللَّهُ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے ویسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ تو عزیزان گرامی، اس ایک روایت میں 3 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور ان 3 چیزوں میں سے درمیانی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کہ ایک دوسرے کو کیا کرو، کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے سب سے بہترین شخص، تم میں سے سب سے اچھا پسند شخص، تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے کہ جو کھانا کھلاتا ہے۔ اب یقیناً میں بھی اچھا بننا چاہتا ہوں، آپ احباب بھی اچھے بننا چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی نگاہوں میں بھی اچھے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں بھی ہم اچھے بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے بن جائیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ خیارکم من اطعم الطعام، کہ تم میں سے سب سے پسندیدہ بہترین شخص، اچھا شخص وہ ہے جو قابل
عزت اور قابل احترام وہ شخص ہے کہ جو شخص لوگوں کو کیا کرے گا؟ کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح ایک تیسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ای الناس احب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ ای الناس احب الی اللہ تعالی، کہ لوگوں میں سے سب سے پسندیدہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کون شخص ہے؟ اور دوسری بات پوچھی گئی کہ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور اعمال میں سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کون سا عمل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اور فرمایا کہ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورًا تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ قُرْبًا، فرمایا کہ پھر اللہ پاک کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل زیادہ محبوب وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی طرح سے زبان کے ذریعے سے یا دیگر اعضاء کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائی کو خوشی پہنچائے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ ایک عمل تو یہ، اور پھر دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ یا اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو اگر کوئی شخص دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی سے بڑے ہی راضی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو، قرض دار ہو، تو اگر کوئی شخص کسی مقروض کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دے گا وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی بھوکے آدمی کی بھوک کو دور کرے گا، یعنی اس کو کھانا کھلا دے گا، تو وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمل کھانا کھلانے والا عمل بھی یہ دیگر اعمال جیسے اس سے پہلے 3 عمل بتائے ہیں، ان اعمال کی طرح یہ کھانا کھلانے والا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاسلام خیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، کہ سب سے بہترین اسلام وہ کون سا اسلام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 چیزیں ارشاد فرمائی، اور ان 2 میں سے پہلی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، کہ تیرا کھانا کھلانا یہ بہترین تیرا اسلام ہے۔ اور فرمایا کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، فرمایا کہ جس آدمی کو تو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، اور جس کو تو نہیں جانتا اس آدمی کو بھی کیا کر؟ سلام کر۔ تو اس روایت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بہترین اسلام مسلمان وہ بندہ ہوگا کہ جو دوسروں کو کھانا بھی کھلائے اور ان کے ساتھ سلام والا معاملہ بھی کرے، ان کو لیگ سلا کرے، اور سلام جس کو جانتا اس کو بھی سلام کرے اور جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جو آدمی اپنے اندر جمع کر لے گا، تو جس آدمی نے 3 چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا اس نے اپنے اندر ایمان کو جمع کر لیا۔ اور ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی طرف سے انصاف کرنا، ہر شخص اپنی طرف سے انصاف کرے، دنیا میں سلامتی پھیلائے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ تنگی کے وقت بھی خرچ کیا کرے، تنگی کے وقت اپنے مال کو خرچ کرے۔ یہ 3 چیزیں اس روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ساری کی ساری بات کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ جو شخص اللہ پاک کا محبوب بننا چاہتا ہے، یقیناً میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، اور جو بہترین مسلمان بننا چاہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمائی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں تاکہ ہم اللہ پاک کے محبوب بندے بن جائیں۔ دعا اللہ پاک سے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔